أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2 جاری ہے اور اس پر ہم بات کر چکے ہیں کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس میں کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش نہیں، کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور نہ ہی اس کے مندرجات میں کسی قسم کے شک اور شبے کی گنجائش ہے۔ یہ کتاب راستہ بتانے والی کتاب ہے، منزل تک پہنچانے والی کتاب ہے، لیکن متقین کے لیے۔ اب یہ سمجھنا ہے کہ متقین کون ہوتے ہیں، کیونکہ ہم نے سورہ فاتحہ کے اختتام پر اللہ سے راستہ مانگا ہے صراط مستقیم کا، اور صراط مستقیم کا راستہ کن لوگوں کو ملے گا اب ہمیں یہ بھی جاننا چاہیے تاکہ ہم بھی اس راستے پر چلنے والوں میں شامل ہو سکیں، کیونکہ صرف دعا کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ سورہ فاتحہ میں آپ نے دعا کی ہے، محنت اب شروع ہے، اب محنت کرنی ہے، کیونکہ اگر آپ بستر پر لیٹے لیٹے دعا کرتے رہیں کہ یا اللہ مجھے روٹی کھلا دے، تو روٹی خود چل کر نہیں آئے گی، آپ کو محنت کرنی پڑے گی اس کے لیے۔ اسی طرح آخرت کے لیے زیادہ محنت کرنی چاہیے، کیونکہ وہ ہمیشہ کا گھر ہے۔ یہاں تو عارضی طور پر آئے ہیں، اس کے لیے اتنی محنت کرتے ہیں، صبح سے لے کر رات تک مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنے جسم کو تھکاتے ہیں، لیکن جہاں پر ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے کوئی تیاری نہیں، وہ اللہ پر چھوڑ دیں، بس اللہ مالک ہے، دیکھا جائے گا۔ تو یہاں بھی بستر پر لیٹ کر بیٹھے رہے نا آرام سے، سکون سے، کہ اللہ مالک ہے، خود ہی روٹی آ جائے گی، کیوں نہیں؟ محنت کرتے ہیں، کیونکہ انسان کو محنت سے ملتا ہے۔ وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، سورہ نجم میں فرمایا انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنی اس نے محنت کی ہوگی، یہاں کے لیے بھی اور وہاں کے لیے بھی۔ تو پھر محنت کرنی ہے، اس محنت کا چارٹ ہمیں اللہ رب العزت یہاں پر دے رہا ہے کہ محنت شروع کہاں سے کرنی ہے۔ للمتقین، ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے اس میں جو متقین ہیں۔ یہ بالکل اسی طرح سے جیسے میں نے آپ کو گزشتہ بیان میں مثال دی تھی کہ گوگل میپس پر ہم سرچ کرتے ہیں کسی جگہ کی لوکیشن ڈال کر، پھر اس تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب کسی بندے کو موبائل استعمال کرنا ہی نہ آتا ہو اور اس کے پاس موبائل بھی ہو، اس میں گوگل میپس کا ایپلیکیشن بھی ہو، اس کے پاس جو ہے وہ سب کچھ ہو، لیکن اس کو موبائل استعمال کرنا ہی نہیں آتا، تو وہ پہنچ سکتا ہے؟ نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے لیے علم حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ اللہ رب العزت نے جو ہمیں جنت تک پہنچنے کا نقشہ اور میپ دیا ہے اس کی پیروی کیسے کریں، اس کو سمجھیں گے تو اس پر چلیں گے نا۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے، اس کو سمجھنا ہمارا مقصد ہے۔ یہاں پر بیٹھنا، اس نماز میں فجر کی آنا اور یہاں پر یہ گفتگو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں، اور یہ اللہ رب العزت کا ہم سے شکوہ ہے۔ سورہ قمر میں 4 مقامات پر اللہ رب العزت نے اس بات کا شکوہ کیا ہے ہم سے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو بہت آسان بنایا ہے، کوئی ہے سمجھنے والا؟ یعنی اللہ رب العزت ہم سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کوئی ہے سمجھنے والا؟ یہ کیسی بات ہے؟ آپ اگر کہیں پریشان ہو، کوئی آپ کی نہ سن رہا ہو، آپ کیا کہتے ہیں؟ کوئی ہے میری مدد کرنے والا، کوئی ہے سننے والا؟ اللہ رب العزت تو یعنی کہ اللہ رب العزت کو تو کسی کی محتاجی نہیں نا، وہ تو ساری دنیا کا مالک ہے، لیکن اس کو ہم سے محبت اتنی ہے کہ وہ ہمیں اس طرح دور جاتے ہوئے دیکھ کر ہمیں بلا رہا ہے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے سمجھنے والا، کوئی ہے اس بات پر غور کرنے والا جو میں نے ان کے لیے بھیجی ہے کتاب۔ اور ہمارا رویہ کیا ہے کہ نہیں، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں ہے، ہم تو بہت مصروف ہیں، اگر ہم نے اپنا کام چھوڑ دیا تو دنیا تباہ ہو جائے گی، ہم سے زیادہ مصروف تو دنیا میں کوئی بندہ ہے ہی نہیں، اور اگر اللہ نہ کرے 3 مہینے کے لیے اسپتال میں داخل کر دیا جائے تو سارے کام چلتے رہیں گے، اور اللہ نہ کرے ہم دنیا سے چلے بھی گئے تب بھی سارے کام چلتے رہیں گے، کسی کے جانے سے کوئی کام نہیں رکتا۔ لیکن ہم یہ قرآن کو کہہ کر ٹال دیتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں،
لیکن باقی سارے کاموں کے لیے وقت ہے. تو اس لیے قرآن مجید سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو سیکھا جائے اور اس کا علم حاصل کر کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کی جائے. یہ کتاب اسی کو رستہ دکھائے گی جو یہ کام کرے گا. اور جو صرف باتیں کرے گا کہ جی قرآن سے بڑی محبت ہے, قرآن ہماری کتاب ہے, لیکن کچھ نہیں کرنا کرانا, تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی. اس لیے اپنے دل میں عزم کریں. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمیں نہیں معلوم آج کی رات ہماری قبر میں گزرنی ہے یا دنیا میں گزرنی ہے, ہمیں نہیں معلوم. کم از کم نیت تو کریں اس بات کی کہ ہم قرآن کو سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ, تاکہ اگر اس نیت کے ساتھ مر گئے تو اللہ کے پاس ہم سرخرو ہو جائیں. ہدایت ہے متقین کے لیے. متقین کون ہے؟ میں نے آپ کو اس دن بتایا تھا کہ وہ بندہ جو ہر معاملے میں پھونک پھونک کر قدم رکھتا ہو, محتاط رہتا ہو, گویا کہ حفظ ما تقدم کو اختیار کرتا ہو. حفظ ما تقدم سمجھے؟ کسی خطرے کے آنے سے پہلے اس سے بچنے کی تیاری کرنا. انسان اپنی ذات کے لیے سب کچھ بھلا دیتا ہے. جب اپنی ذات پر آتی ہے نا, پھر سب کچھ بھول جاتا ہے. مثال کے طور پر آپ کسی رستے پر جا رہے ہیں اور کسی شخص نے آپ کو روک کر کہا کہ اس رستے سے نہ جانا, آگے ڈاکو ہیں. آپ نے ڈاکو دیکھے نہیں ہیں, نظر تو نہیں آ رہے, لیکن آپ کو کسی نے خبر دی, اور خبر دینے والا جھوٹا بھی ہو سکتا ہے, سچا بھی ہو سکتا ہے, مذاق بھی کر سکتا ہے آپ کے ساتھ, لیکن آپ کو صرف دل میں یہ شک پیدا ہوا کہ یہاں ڈاکو ہو سکتے ہیں. آپ اس رستے سے جائیں گے؟ نہیں جائیں گے. کس چیز نے آپ کو روکا؟ آپ کو خوف تھا کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو, مجھے نقصان نہ ہو, میرا پیسہ نہ چھین لیں, موبائل نہ چھین لیں, مجھے قتل نہ کر دیں. یہ سارا خوف آپ کا اپنی ذات کی حد تک تھا, تو اس نے آپ کو شک والی چیز سے بھی روکا ہے. تو اس ڈاکو کی خبر جو ملی ہے آپ کو, وہ سچ بھی ہو سکتی ہے, جھوٹ بھی ہو سکتی ہے, لیکن اللہ نے جو خبر دی ہے وہ غلط نہیں ہو سکتی. اللہ نے جو خبر دی ہے وہ حقیقت ہے. اِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ, جیسے تم آپس میں باتیں کرتے ہو, اس سے زیادہ حق اور سچ یہ قرآن ہے. کہ جو خبریں یہ دیتا ہے اس سے بھی زیادہ سچ ہے کہ تم زندہ ہو. تو پھر قرآن کے بتائے ہوئے مسئلے پر, اس کی بات پر, اس کے حکم پر چلنے والا عقل مند ہوا, یا وہ کہ جس کو ڈاکو کے بارے میں خبر ملی اور وہ چلا گیا, دیکھی جائے گی, جو ہوگا دیکھا جائے گا, اس کے بعد ڈاکو اس کو پکڑ لیں, قتل کر دیں, مال چھین لیں. اب الزام کس پر ہے؟ اسی پر ہے جس نے اس بات کو سنا نہیں اور اس نے کہا دیکھی جائے گی, ڈاکو ہے تو کیا میں دیکھ لوں گا. اسی طرح ہمارا قرآن کے ساتھ رویہ ہے. قرآن ہم سے کہتا ہے اس رستے پر نہ جاؤ, لا تقربوا الزنا, زنا کے رستے پر نہ جاؤ, زنا کے قریب نہ جاؤ. لیکن ہم, اللہ معاف کر دے گا, اللہ غفور الرحیم, کچھ نہیں ہوتا, سب کر رہے ہیں, میں کروں تو کیا ہوا, میں تو پھر بھی کچھ نہیں کام کر رہا ہوں, وہ تو کچھ بھی نہیں کر رہا. ہم اس کو دیکھتے ہیں جو بالکل دین سے دور ہے, اس کو نہیں دیکھتے جو دین سے قریب ہے. اس کو دیکھیں. آپ دین کے معاملے میں اپنے سے بہتر کو دیکھیں, دنیا کے معاملے میں اپنے سے برے حال والے کو دیکھیں. ہمارا رویہ بالکل برعکس ہے, دین کے معاملے میں بدتر کو دیکھتے ہیں, دنیا کے معاملے میں اچھے کو دیکھتے ہیں. اسی لیے ہم دنیاوی طور پر بھی پریشان ہیں اور آخرت کی کوئی تیاری نہیں. اپنے اس رویے کو تبدیل کرنا ضروری ہے. لہٰذا متقی وہ ہے جو شک والے رستے سے بھی دور رہے, اور اسی بندے کو اللہ خطروں سے بچا کر جنت میں پہنچا دیتا ہے. جس مریض کو حکیم نے کہا ہو کہ یہ چیز نہیں کھانی تو دوا اثر کرے گی, تو کون سا مریض عقل مند ہے؟ وہ جو حکیم کے بتائے ہوئے پرہیز کے مطابق عمل کرے, یا وہ جو اپنی مرضی سے کھاتا پیتا رہے اور حکیم صاحب کے پاس ہر دوسرے دن آ کر لیٹ جائے کہ جی میں تو مر گیا. حکیم کس کا علاج کرے گا؟ ظاہر ہے اس کا کرے گا جو پرہیز کر رہا ہے. جو پرہیز نہیں کر رہا اس کا علاج کون کرتا ہے؟ کہ جو تجھے خود اپنی جان کی پرواہ نہیں اور تو میرے پاس دوا لینے آ جاتا ہے, میرا سر کھاتا ہے بار بار آ کر. اسی طرح سے اللہ رب العزت نے ہمیں کچھ پرہیز بتائے ہیں کہ اگر ہدایت کا رستہ چاہیے, جنت تک جانا ہے, تو ان باتوں سے پرہیز کرنا ہوگا. پرہیز کرو گے تو یہ تمہیں اثر کرے گی کتاب, پرہیز نہیں کرو گے تو پھر یہ کتاب اثر نہیں کرے گی. اس پرہیز کا نام تقویٰ ہے, اور ان پرہیزگاروں کو متقین کہا جاتا ہے. ان کی صفات ہیں
وہ اگلی آیات میں آ رہی ہیں، ہم ان پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں متقین میں سے کر دے، کیونکہ قرآن متقین کو ہی رستہ بتا کر منزل تک پہنچاتا ہے۔ آمین۔ استغفر